بسم اللہ الرحمن الرحیم ادبی ڈائری بائی پارس پر خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک واقعہ لے کر آیا ہوں۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک شہر میں دو دوست رہتے تھے جن کے نام عدنان اور سلیم تھے۔ ایک دن وہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے تھے۔ دونوں کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ وہ ریل گاڑی کے ذریعے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ ریل گاڑی میں دوران سفر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے کہ آسمان سے اب بادلوں سے بھر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زبردست گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی شدید ہو رہی تھی کہ ریل گاڑی بھی چلنے سے قاصر تھی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ریل گاڑی رک گئی۔ ان دونوں نے گاڑی سے باہر دیکھا تو بارش بہت تیز اور موسلا دھار ہو رہی تھی۔ تقریباً تمام مسافر گاڑی سے اتر کر کسی محفوظ جگہ پہنچ چکے تھے۔ یہ دونوں بھی گاڑی سے نیچے اتر کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک بوسیدہ سا مکان نظر آیا۔ عدنان نے کہا، آؤ سلیم، اس مکان میں چل کر پناہ لیتے ہیں۔ دونوں نے اپنا سامان اٹھایا اور مکان کی طرف چل دیے۔ جب وہ مکان کے اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا دکھائی دیا جو آگ کے سامنے بیٹھا اپنے ہاتھ سینک رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ بزرگ بولا، آؤ بیٹا، مسافر لگ رہے ہو۔ عدنان نے کہا، جی ہاں، ہم دونوں گاؤں سے شہر کام کے سلسلے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش آ گئی۔ بابا، ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، ہم بارش کے ختم ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ بابا نے کہا، کیوں نہیں، آؤ آگ کے قریب آ کر بیٹھ جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے چائے لاتا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ انہوں نے دیکھا مکان کافی پرانا اور بوسیدہ ہے اور جگہ جگہ جالے لٹک رہے ہیں۔ بابا نے تھوڑی دیر کے بعد اس چائے کے ساتھ کھانا بھی لا کر دیا۔ جب وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے تو بابا نے انہیں بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ دونوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو بابا نے کہا، اب تم دونوں آرام کرو، سردی بڑھ گئی ہے، تم دونوں کے بستر لگا دیے ہیں، تم دونوں اوپر کے کمرے میں چلے جاؤ۔ جب عدنان اور سلیم دونوں اوپر جا رہے تھے تو عدنان کو خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ مکان بہت بوسیدہ تھا اور کچھ پراسرار نظر آ رہا تھا۔ سلیم تو بہت تھک چکا تھا تو وہ لیٹے لیٹے ہی سو گیا، مگر عدنان کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اسے ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر پانی پینے کے لیے نیچے آیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے نلکے کو کھولا تو اس میں سے پانی کی جگہ خون نکلا۔ یہ دیکھ کر عدنان کی زبردست چیخ نکل گئی۔ چیخ اتنی زوردار تھی کہ سلیم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگا جہاں عدنان ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکا تھا۔ سلیم نے اسے اٹھایا اور آوازیں دیں، مگر سلیم کیا جانتا تھا کہ اس کا دوست خود ایک آسیب بن چکا ہے۔ اسی اثناء میں عدنان نے آنکھیں کھولی۔ سلیم کی نظریں اس کی آنکھوں کی طرف نہیں گئیں جن میں صرف خون ہی خون اترا ہوا تھا۔ عدنان نے سلیم کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ اسے بتایا کہ نلکے میں پانی کی جگہ خون نکل رہا ہے، لیکن سلیم نے کہا، یار، نلکے میں سے تو پانی ہی نہیں نکل رہا، اور عدنان نے دیکھا تو واقعی نلکے میں سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں دوست واپس اوپر اپنے کمرے میں آ گئے اور سو گئے۔ اب عدنان کا ڈر ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ خود ایک آسیب بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر انہیں ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ سلیم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ عدنان اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ اس نے عدنان کو آوازیں دیں، مگر عدنان وہاں ہوتا تو جواب دیتا۔ اس نے اس بزرگ کو بھی آوازیں دیں، مگر بابا یعنی وہ بزرگ بھی نظر نہیں آیا۔ آخر وہ عدنان اور اس بابا کو آوازیں دیتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اسے شور سنائی دیا۔ اس طرف گیا تو اس نے دیکھا ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے اور اس کا شوہر اس کے سامنے مرا پڑا ہے۔ اس کی گردن پر دانتوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کا سارا خون پی لیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سلیم چکرا گیا۔ اتنی دیر میں اس کی نظر عدنان پر پڑی تو اسے کچھ عجیب سا دکھائی دیا۔ عدنان سلیم کو دیکھنے کی بجائے اس مردہ شخص کو دیکھ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عدنان چیخنے لگا۔ رات بھی ہونے والی تھی اور بارش بھی تھم چکی تھی۔ ریل گاڑی کے مسافر بھی اکٹھے ہو چکے تھے اور مردہ شخص کو دیکھ کر کہنے لگے کہ پولیس کو بلاؤ۔ ان کے بلانے پر پولیس بھی وہاں آ گئی۔ پولیس نے لاش کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ انسپکٹر نے کہا، یہ تو لگتا ہے کسی نے اس کا خون نچوڑنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کا جسم سفید پڑ چکا ہے۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کس نے اس بلا کو دیکھا جس نے اس شخص کا خون پینے کی کوشش کی؟ عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ میرا بچہ کھلونا کمرے سے باہر رہ گیا تھا۔ یہ اٹھانے گئی تو پھر باہر سے ایک چیخ سنائی دی۔ جب میں باہر گئی تو وہاں انہیں مردہ حالت میں پایا۔ سلیم نے اچانک عدنان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ سلیم نے اسے آواز دی تو وہ چونک گیا۔ عدنان کے سر پر تو جنون سوار تھا، وہ انسپکٹر کو بھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سلیم لیٹ گیا ہے تو انسپکٹر کے پاس آ گیا جو آگ کے پاس بیٹھا تھا۔
اس نے عدنان سے بھی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ عدنان کی آنکھیں لال سرخ اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے چھلانگ لگائی اور انسپیکٹر کی گردن پر دانت جما دیے۔ سلیم جو عدنان کو جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا، کیونکہ عدنان ایک خوفناک ڈریکولا بن چکا تھا۔ انسپیکٹر کی لاش ایک طرف پڑی تھی اور عدنان اب سلیم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلیم نے اپنی جان بچانے کے لیے جلدی سے پستول نکالا اور اپنے بچپن کے دوست پر گولی چلا دی۔ اتنی دیر میں دوسرے مسافر بھی آ گئے۔ وہی بزرگ جو نے ملے تھے وہ وہاں آ گئے اور بولے، یہ ایسے نہیں مرے گا، تم اس پر آیت پڑھ کر پھونک مارو، خود بخود مر جائے گا۔ سلیم نے وہ آیت پڑھ کر جیسے ہی عدنان پر پھونک ماری، عدنان ایک دردناک چیخ کے ساتھ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اگر سلیم ایسا نہ کرتا تو عدنان اسے مارنے آ رہا تھا۔ سلیم نے اپنے بچپن کے دوست کی لاش دیکھی تو رونے لگا، کیونکہ اس کا پیارا دوست ایک بھیانک بلا بن چکا تھا۔ اتنے میں ریل گاڑی بھی چلنے کو تیار تھی اور طوفان بھی ختم ہو چکا تھا۔ سلیم جب واپس ٹرین میں بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ بوسیدہ مکان غائب ہو چکا تھا۔ اس مکان کی جگہ ایک میدان تھا اور وہ بابا بھی ایک خونی بلا تھی جس نے عدنان کو اپنے اسیب سے جگڑ لیا تھا۔ سلیم کو اس بات کا شدید دکھ تھا کہ اس کا بچپن کا دوست اس سے بچھڑ چکا ہے۔ اب ریل گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی، لیکن یہ شام، بلکہ یہ خونی شام، ساری زندگی سلیم کو یاد رہے گی۔